آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سب انسان انہی کی نسل ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، وہ میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہ ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے گارے کی مٹی سے بنایا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہیں چلے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا کہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے دور رہنے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، کہیں یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ اور شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ پس مردود نے دھوکہ دے کر انہیں درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، آپ ہمیں نہیں بخشیں گے اور ہم پہ رحم نہیں فرمائیں گے
پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا، اور تم کو وہیں زندگی گزارنی ہے اور وہیں مرنا ہے اور وہیں پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم فرما کے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ میری طرف سے کوئی نبی تمہارے پاس ہدایت لے کر آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی باتوں کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ ہی کو اپنی گمراہی کا الزام دیا۔ پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کر لی، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔